السلام علیکم ویورز، میرا نام ہے عرفان اصغر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ویورز، کل کا اگر ہم بات کریں یسٹرڈے تو بڑا عجیب سا دن تھا، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہوئیں جو ہمیں بالکل ہوش شبہ قسم کی تھیں اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہی تھی کیا ہوا. اس میں ایک تو یہ چیز تھی کہ جس طرح سے حکومت نے آ کے بیٹھ کے فوری طور پہ کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ ایک دم جو ہے کل سے 3 گھنٹے پہ لوڈ شیڈنگ لے جائیں گے، اور اس کے بعد 16 تاریخ سے جو ہے اسے بھی کم کر دیں گے، اور اس مہینے کے آخر میں ہم آلموسٹ زیرو کر دیں گے. مجھے فوری طور پہ وہ والا اپنا ویلاگ یاد آیا جس میں میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ پہلے ایسی ڈیفیشنسی کریٹ کریں گے کہ لوگوں کی چیخیں نکل جائیں گی، اور اس کے بعد کہیں گے کہ تھوڑا سا واپس لے کے آئیں گے اور کہیں گے کہ یار یہ دیکھو ہم ہی تو تھے، ہم ہی تو تمہیں بچانے والے تھے، ہم نے ہی تو تمہیں ریلیف دیا ہے، دیکھو ہمیں 16 گھنٹے سے لے کے اب ہم تمہیں 3 گھنٹے پہ 2 گھنٹے پہ 1 گھنٹے پہ لوڈ شیڈنگ لے آئیں، تو ہم ہی تو ہیں جو تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں. اس میں وہ اچانک جو ہے وہ زیرو لوڈ شیڈنگ سے 16 گھنٹے پہ کیسے چلے گی اور کیسے واپس آ گئی، یہ ایک عجیب بات ہے. اور دوسرا جو ایک بہت اہم واقعہ، جو بہت بڑا واقعہ ہوا، جو پہلے ہمیں دیکھنے کو نہیں ملا، وہ یہ ہوا کہ ایکس آرمی سولجرز انہوں نے آج ایک پریس کانفرنس کرنی چاہی ادھر اسلام آباد پریس کلب میں، جس کو روک دیا گیا. اس کی بہت سی وجوہات سامنے آتی ہیں. ایک وجہ تو شاید یہ بھی جو ایک توجہ شاید دی جاتی ہے اس بارے میں، اس میں یہ ہے کہ تھوڑا سا میں بتا چلوں کہ یہ جو ایکس آرمی آفیشلز ہیں ان کی کچھ ایک تنظیم نہیں ہے، کچھ ایک سے زیادہ تنظیمیں ہیں، اور ان میں سے ایک تنظیم ہے جس کو پاکستان آرمی نے آتھرائز کیا ہوا ہے کہ جی یہ ایک تنظیم ہے، لیکن اس تنظیم پہ پابندی ہے کہ وہ پولیٹیکل ایشوز کو ڈسکس نہیں کرے گی. وہ اپنے جو ایشوز ہیں، وہ کسی کی مجبوری ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی پینشن کا ایشو ہے، کوئی زمین کا ایشو جو ان کو سارا الاٹ ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں، کوئی اس قسم کا ان کے جو ایشوز ہیں وہ اس کو صرف وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. وہ لوگ پولیٹیکلی جو ہے وہ انوالو نہیں ہو سکتے. تو یہ والی جو تنظیم تھی، یہ تنظیم ان کا بہت ان دنوں بہت زیادہ جھگڑا چل رہا تھا. ان کے بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ پینشنز بھی فوج نے جو ہے وہ کینسل کر دی. حالانکہ کہا جاتا ہے کہ یہ صدر کا حق ہے، یہ خود جس کمپیٹنٹ اتھارٹی نے ان کی پینشنز ختم کی ہیں وہ پینشنز وہ ختم نہیں کر سکتی ہے. لیکن ان کے اور بہت سارے اس طرح کے ایشوز چل رہے تھے. پھر انہوں نے کہا کہ پریس کانفرنس ہم نے کرنی ہے آج کے دن. کل پرسوں رات تک رفڑ رہا کہ پریس کانفرنس نہ کریں، نہیں کریں، کیا کریں، کیسے کریں. پھر کل کے دن میں بھی یہ سارے سچویشن آ رہی تھی. پھر 4 بجے پریس کانفرنس کا ٹائم تھا تو وہ لنگر آن کر کے جو ہے وہ پریس کانفرنس 6 بجے پہ چلی گئی. اور پھر وہ صورتحال بھی ایسی بنی اس میں کہ وہ جو اسلام آباد پریس کلب میں ہے اس کے اندر پریس کانفرنس نہیں کرنے دی گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے اس کے باہر ایک جگہ پہ وہاں پہ پریس کانفرنس کی. اور وہ یہ جو کمیونٹی ہے، یہ جو لوگ ہیں آرمی کے ایکس آفیشلز، یہ علی کلی خان صاحب کی لیفٹیننٹ جنرل ان کی سربراہی میں کر رہے تھے سارا کچھ. اس میں بہت سارے آرمی ویٹرنز ہیں سارے اس میں 71 کی 65 کی وار کے بھی ہیں، کارگل وار کے بھی ہیں، 71 کے بھی آبویسلی ہوں گے اس کے اندر. تو وہ سارے سب لوگ وہ ہیں، غازی ہیں ہمارے اس میں. جو کچھ بھی ہے ہمیں اتنا ہی اہم ہے، ہمیں اتنا ہی ہمارے لیے قابل احترام ہے. اور بڑا عجیب سا سلسلہ تھا اس میں. یہ میں نے پہلی دفعہ سنا ہے کہ کیونکہ ہمارے بھی یار دوست کزنز وغیرہ فوج میں ہیں، تو کبھی ایکس آرمی سولجر جو ہے نا وہ بڑا اس کو مقدس سمجھا جاتا ہے، اور وہ اسی طرح سے سمجھا جانا بھی چاہیے اس نے. اور اس طرح کا ہوتا ہے کہ اس کی یونیفارم ابھی بھی جو ہے نا وہ کوئی بھی ہو جرنیل تک ہو، اس کی یونیفارم ٹنگی ہوتی ہے، تیار ہو کے استری ہو کے، وہ ہمیشہ ملک و قوم کی خدمت کے لیے. آپ جیسا کہتے ہیں کہ آرمی سولجر از نیور ریٹائرڈ، تو وہ اس طرح سے ان کی پڑی ہوتی ہے اور وہ ہر وقت جو ہے وہ تیار ہوتا ہے ملک و قوم کی خدمت کے لیے. لیکن یہاں پہ ایپیسوڈ تھوڑا سا جو ہے وہ عجیب سا ہو گیا کہ جس طرح سے ان کو ان کی پینشنز ختم ہوئی ہیں، جس طرح سے سارا ہوا اور جو صورتحال کریٹ ہوئی، وہ ایک ہمارے لیے بہت باعث پریشانی تھی کہ یار یہ اس قسم کے لوگوں کو، اس قسم کے اپنے غازیوں کو جن کو سمبل بنایا جاتا ہے، ان کو باعث عبرت تھوڑا سا نہ ہی بنایا جائے تو ہوگا. خیر پریس کانفرنس ختم نہیں ہو پائی. وہ باہر بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد انہوں نے وہاں پہ کی اور انہوں نے جو کچھ پوائنٹرز لکھے وہ سارے. ایک تو بڑا امپورٹنٹ بات یہ تھا کہ انہوں نے سیدھے ہی باجوہ صاحب کو کہا کہ جناب آپ نے تو کہا تھا کہ ہماری میٹنگ کے ساتھ 90 دن کے اندر آپ انتخابات کرائیں گے، اور یہ آپ نے دیکھا تھا کہ لاہور
کا بھی ایک ایشو ہوا تھا کہ لاہور میں بھی ایکس آرمی آفیشلس کے ساتھ آرگومنٹ ہوئی تھی اور اس کے بعد اس آرگومنٹ کو دبا دیا گیا تھا. پھر وہ ایک میجر صاحب تھے جو ان کے اسپوکس پرسن تھے, وہ انگلینڈ بھاگ گئے تھے اور سارا مطلب کافی سچویشن آپ نے دیکھی ہوگی. تو وہ سب سے پہلا تو یہ تھا کہ 90 دن کے اندر آپ نے انتخابات کا کہا تھا, اس کا کیا بنا. پھر اس کے بعد دوسرا ایک امپورٹنٹ فیکٹر یہ تھا, انہوں نے کہا تھا کہ رانا ثناء اللہ کو اس کو تو آپ جو ہے وہ فارغ کرائیں. پھر اس کے بعد وہ 25 مئی کا جو ایشو سارا ہوا تھا, جو مار دھاڑ لاہور میں اور پنجاب میں سارا کچھ ہوا تھا اور باقی جگہوں پہ بھی ہوا, تو انہوں نے کہا اس پہ بھی جوڈیشل کمیشن بنائیں, چیزیں کریں اس میں. اس کے بعد جو ہے کوئی ایسی معاشی ٹیم کریٹ کریں, انہوں نے کہا کہ یار جو ملک کو تھوڑا سا سنبھالے, چیزیں کریں, ان کو تھوڑا سا بہتر کریں اس میں پھر وہ اس پریزیڈنٹ کے لیٹر کی بھی بات ہوئی جو انہوں نے لکھا تھا کہ یار یہ اس کا بھی فالو اپ کریں, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک جوڈیشل کمیشن بنائے, کیونکہ ان حالات میں, ان صورتحال میں ایسے لگ نہیں رہا کہ یہ الیکشن جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ہو سکیں گے. پھر انہوں نے ایک یہ بھی بات کی اس میں کہ آئی ایس پی آر کو جو ہے وہ اس کو بھی چاہیے کہ وہ پراپر طریقے سے جو اینٹی آرمی سچویشن کریٹ ہو رہی ہے اس کو پازیٹیو طریقے سے اور کریٹو طریقے سے اس کو ہینڈل کر رہے, جو سوشل میڈیا پہ سارے مسائل چل رہے تھے اس میں. تو وہ بھی ایک سچویشن تھی. ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو لیس سیلریڈ بلکہ لیس سیلریڈ تو نہیں کہنا چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ آپ نے جو چھوٹے رینک کے لوگ تھے بیچارے, وہ جو ان کی جو پینشنز تھیں ان کو اس میں بھی تھوڑا سا انکریز کیا جائے, اس میں تھوڑا سا بہتر کیا جائے. اس میں سب سے جو بھیانک بات تھی, بھیانک بات تو نہیں کہیں, سب سے جو فوکل پوائنٹ کی بات تھی, وہ بات یہ تھی کہ یار کسی طرح سے یہ کیا جائے کہ اکنامکلی پاکستان کو اسٹرانگ کیا جائے, کیونکہ یہ ہمارے خلاف ایک سازش ہو رہی ہے کہ اکنامکلی اس کو اتنا ویک کیا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو ہے وہ ہمارے نیوکلیئر جو ایسٹس ہیں وہ مشکل میں پڑ جائیں گے. یہ ایگزیکٹلی وہی والی بات ہے جس پہ پہلے پرابلم ہو گئی ہوئی ہے, اور اس پر میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ کیا صورتحال ہے. اس سے ان سب چیزوں, یہ اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں, لیکن بتانے کا جو پریشان کن بات تھی وہ اب میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ وہ کیا چیز تھی. وہ یہ تھا کہ جب ان کو روکا گیا اور کسی چینل نے کسی جگہ پہ, سوشل میڈیا کے علاوہ کہیں کسی چینل پہ بالکل اس کا بلیک آؤٹ تھا, کسی کو کوئی ذکر, کوئی خبر, کوئی چیز, کوئی کچھ نہیں آئی. میرے خیال نجم سیٹھی صاحب نے شاید چینل 24 میں تھوڑی سی اس کے حوالے سے بات کی, باقی کہیں پہ بالکل بلیک آؤٹ تھا اس میں. تو وہ بھی انہوں نے صرف اس کے بارے جو ان کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ نہیں بتائیں, جو ان کی ڈیمانڈس تھیں وہ نہیں بتائیں, جو سارا اسٹرکچر جو کچھ بولا وہ نہیں بتایا, انہوں نے ہسٹری تھوڑی سی اس کی بتائی تھی. تو وہ اس میں یہ صرف آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, جو بہت بھیانک بات ہے, جو بہت اس حوالے سے بھیانک بات ہے کہ اس ٹائم پہ جب یہ سارا کچھ مارا ماری چل رہی تھی اور اس میں اسلام آباد پریس کلب میں ان کو انٹر نہیں ہونے دیا جا رہا تھا, اور وہاں پہ جو ہے وہ بالکل لاک کر دیا تھا, کہ کئی لوگ کہتے ہیں تالے شاہ لگائے بند کر دیا تھا, سارا کچھ ہوتا. جب ایسی سچویشن چل رہی تھی جہاں پہ سیکیورٹی بھیج دی تھی, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی ادھر نہیں آنا, ایسے نہیں کرنا. اس وقت جب ہمارے غازیوں کے ساتھ ہی ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے وہ سارے چینلز کیا دکھا رہے تھے, سارے چینلز جو ہیں وہ مریم بی بی کی, مریم نواز کی پریس کانفرنس دکھا رہی تھی, جس میں وہ آبویسلی وہ جو ان کے اپنے راگ الاپتی ہیں وہ کہ عمران نے یہ کر دیا تو یہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کر دیا, وہ کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ نہیں دیتی. حالانکہ وہی مریم ہے جس میں آج رات کو ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا جس میں رانا ثناء اللہ نے ان کو کہا, ان کے بارے میں کہا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا, کسی اینکر نے پوچھا کہ جی کوئی مریم کے حوالے سے کویشچن کیا کہ کیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کو کوئی انسٹرکشنز دی تھیں, تو انہوں نے کہا نہیں جی مریم انسٹرکشن نہیں دے سکتی, شہباز شریف اپنے ڈیسیژن کرتے ہیں, مریم ان کو انسٹرکشنز نہیں دے سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ نائب صدر ہیں اور شہباز شریف صاحب صدر ہیں, اور یس ہمارے جو قائد ہیں جو نواز شریف صاحب ہیں وہ کسی ایشو پہ, کسی سچویشن پہ شہباز شریف کو روک سکتے ہیں, مریم نہیں روک سکتے ہیں اس میں. حالانکہ مریم نے بڑی سائڈ لیتی ہیں ہمیشہ رانا ثناء اللہ کی, خاص طور پہ جب عمران خان کی ساری چیزیں بات ہو رہی ہوتی ہیں اس میں. تو اس وقت ہمیں جب یہ ہمارے غازیوں کے ساتھ یہ سارا کچھ باہر ہو رہا تھا, تو پورے جو ہمارا میڈیا تھا وہ مریم کو, جو ابھی تک کوئی پولیٹیکل سچویشن میں کوئی آفس نہیں ہولڈ کرتی ہیں اس میں, جو ہمارے جو فیڈرل میں یا پروونس میں کہیں پہ وہ آفس نہیں ہولڈ کرتے, لیکن پھر بھی ان کی پریس کانفرنس دکھائی جائے. ایک یہ بھیانک چیز تھی, جو بھیانک تو نہیں کہنا چاہیے, کہ افسوس کی شرم کا مقام تھا کہ یار غازی جو ہے ہمارے وہ اس طرح سے خوار ہو رہے ہیں, اور
ہم ان کو دکھا رہے ہیں اس سچویشن میں جو آفس نہیں ہولڈ کرتی ہیں. اس میں باقی کسی طرح سے کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا کہ انہوں نے کیوں دکھا رہے ہیں, مگر میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس سچویشن میں. اور ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور سچویشن ہوتی ہے اسمبلی میں. کیا ہو رہا تھا اسمبلی میں جو ہے وہ ایک صاحب جو ہے وہ وہاں پہ عمران خان کے خلاف قرارداد پیش کر رہے تھے, اور وہی باتیں جو یہ ویٹرنز جو آرمی والے باہر بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے نیوکس کو مسئلہ ہے, ہماری سچویشن کو یہ مسئلہ ہے, اگر اسٹرانگ نہ ہوئی آرمی تو اگر اسٹرانگ اکانومی نہ ہوئی تو آرمی جو ہے وہ ہماری افیکٹ ہوگی, وہی سارا. اور یہ لوگ بھی سارا کچھ وہی بات کر رہے تھے. تو وہاں پہ اس وقت جو ہے وہ اسلام آباد میں اسلام آباد کے نیشنل اسمبلی میں وہ قرارداد پیش کر رہے تھے, اور قرارداد پیش بھی جو ہے وہ صاحب کر رہے تھے جنہوں نے فیبرری میں جب انڈیا نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی فائٹرز پہ, اور ہم نے ان کا جہاز گرایا تھا اور ابھینندن والا سارا ایشو ہوا تھا, اور وہ صاحب جو تھے, میں کیا ان کا نام لوں, وہ صاحب جو تھے وہ اس وقت کہہ رہے تھے کہ ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے, اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کن صاحب کی بات کر رہا ہوں میں. ہمارے جو ہے وہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر بھی رہ چکے ہوئے ہیں اس میں. تو وہ صاحب اس وقت یہ باتیں کر رہے تھے. تو یہ ایک بڑی عجیب سچویشن تھی کہ اگین آئی ریپیٹ کہ جس ٹائم پہ ہمارے غازی جو ہے وہ خوار ہو رہے تھے سڑکوں کے اوپر, اس وقت اسکرین جو ہے وہ مریم کو دکھا رہی تھیں, اور اس کے بعد ہمارے جو نیشنل اسمبلی میں جو ہے اس وقت قرارداد پیش ہو رہی تھی, اور وہ شخص قرارداد پیش کر رہا تھا, وہ آدمی قرارداد کھڑا ہو کے پیش کر رہا تھا خان کے خلاف, جو خود چیلنج کر چکا تھا اور یہ کہہ چکا ہوا تھا کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے آرمی چیف کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور ان کو اس کے پسینے چھوٹے ہوئے تھے اور سارا کچھ اس میں. یہ تاریخ یہ چیزوں کو معاف نہیں کرے گی. اور ایک اور میں یہ بات بتا دوں کہ یہ جو خان پہ قرارداد پیش ہوئی, یہ قرارداد پہلے پیش ہوئی اور روکی گئی ناموس رسالت والی قرارداد, کہ وہ قرارداد بعد میں پیش کر لیں گے, پہلے یہ والی قرارداد جو ہے وہ پیش کر لیں. تو یہ ایک اتنی افسوسناک بات تھی کہ یہ تاریخ معاف نہیں کرے گی. یہ مشکل ہو گئی, یہ بہت زیادہ پریشان کن صورتحال ہو گئی. یہ اب جذبات سے اور احساسات سے یہ بات آگے نکل گئی ہے. اب مشکل ہو گئی ہے, بہت مشکل ہو گئی ہے. میرے پاس ان سب سچویشنز کو الفاظ دینے کے لیے میری ڈکشنری بہت کمزور ہے. اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.